بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق جاری و ساری تھا، اور گزشتہ سبق کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کے بارے میں پڑھا تھا، تو آج اس صفات کو کمپلیٹ کریں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو فرعون کے جادوگروں کا قصہ تھا وہ بھی کچھ پڑھیں گے۔ تو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اس میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ منہا اس میں سے یعنی زمین میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ منہا ہا زمین کا مرجع بتایا، من الارض یعنی زمین سے تمہیں پیدا کیا۔ خلقناکم یعنی پیدا کیا، بخلق ابیکم آدم منہا، یعنی ہم سب کو تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا نہیں کیا، زمین سے پیدا نہیں کیا۔ تو یہاں پر ہماری جو ہماری جو دادا ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو زمین سے پیدا کیا۔ بخلق ابیکم آدم منہا، یعنی تمہارے والد آدم کی تخلیق کے ساتھ ہم نے اس کو پیدا کیا، منہا زمین سے۔ وفیہا نعیدکم، اور پھر ہم تمہیں لوٹائیں گے اسی کی طرف، فیہا اور اسی میں لوٹائیں گے ہم تمہیں۔ کیسے لوٹائیں گے؟ مقبورین بعد الموت، یعنی تمہاری قبریں بنیں گی موت کے بعد، کہ جب بندہ مرتا ہے تو اس کی قبر زمین میں ہی بنتی ہے، تو زمین سے بنایا پھر زمین ہی کی طرف اس کو لوٹنا ہے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، پھر ہم اس میں سے تمہیں نکالیں گے، منہا اس زمین سے تمہیں نکالیں گے۔ کب نکالیں گے؟ ان البعث، بعث کے وقت۔ تو بعث کا لغوی معنی ویسے یہی ہوتا ہے کہ جب حساب کتاب کے لیے لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور پھر ان کا حساب کتاب کر کے ان کے جنت یا جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو انسان کو زمین سے پیدا کیا گیا، پھر اس کو زندہ رہنے کے بعد پھر اس کو موت آئے گی، تو پھر وہ زمین کے اندر جائے گا، یعنی اس کی قبر زمین کے اندر بنے گی۔ اس کے بعد ہے کہ پھر اس زمین سے اٹھایا جائے گا حساب کتاب کے لیے، پھر وہ کہاں جائے گا؟ جنت یا جہنم میں جائے گا۔ تو کہتے ہیں وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، پھر ہم دوسری مرتبہ تمہیں زمین سے نکالیں گے۔ مرتن، تارتن کی معنی بتائی، یعنی مرتبہ۔ کما اخرجناکم عند الابتداء خلقکم، جس طرح ہم نے ابتدا کے وقت تمہیں نکالا تھا، اسی طرح ہم بعث کے لیے نکالیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ، اور تحقیق ہم نے دکھایا اس کو، کس کو؟ فرعون کو۔ تو آئے ابصرنا فرعون، یعنی ہم نے فرعون کو دکھایا، تو ابصرنا نکال کر ارینا کی معنی بتائی، اور فرعون لفظ فرعون کو نکال کر ہو ضمیر کا مرجع بتایا۔ کیا دکھایا؟ آیاتنا کلہا، اپنی تمام آیات، اپنی تمام نشانیاں اس کو دکھائیں۔ تو کلہا ہوگا کیونکہ آیات یہاں پر جمع مؤنث ہے، اور جمع مؤنث سالم کی جو حالت نسبی ہوتی ہے وہ جر کے اندر آتی ہے۔ تو آیاتن، یہ آیات تنا، یہ کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم اور حالت نسب کے اندر، تو اس کی تاکید ہوگی کلہا، یعنی تمام کی تمام۔ وہ تمام کی تمام آیات کتنی تھی؟ 9، یعنی 9۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے گئے تھے وہ 9 تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں 9 آیات دکھائیں۔ فَكَذَّبَ وَأَبَى، تو اس فرعون نے تکذیب کی اور انکار کیا۔ تکذیب کی بہا وَزَعَمَ أَنَّهَا سِحْرٌ، تو اس کی تکذیب کی، کن کی تکذیب کی؟ معجزات کی۔ جو 9 معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے ان معجزات کی تکذیب کی، اور اس نے گمان کیا کہ یہ جو معجزات ہیں یہ جادو ہیں، انہا سحر، یہ جادو ہیں۔ وابا، اور انکار کیا، کس بات کا انکار کیا؟ ان یوحد اللہ تعالی، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرے، اللہ تعالیٰ کو ایک مانے، اس سے اس نے انکار کیا فرعون نے۔ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا، اب فرعون کا کلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام شروع ہو رہا ہے کہ فرعون نے کہا کہ کیا تو آیا ہے ہمارے پاس؟ قال اجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس؟ لتخرجنا،
تاکہ تو نکالے ہمیں من ارضنا ہماری زمین سے. ان کی زمین کیا کون سی تھی؟ مصر تھی. تو مصر سے نکال کر وہ شام کی طرف جانا چاہتے تھے، تو اس لیے فرعون نے یہ کہا وَيَكُونُ لَكَ الْمُلْكُ فِيهَا، تاکہ تمہارے لیے بادشاہی ہو اس میں، مصر کے اندر، تاکہ تمہاری ہی بادشاہی ہو، اس لیے تم ہمیں اس شہر سے، اس بستی سے نکال رہے ہو. بے سحر کا یا موسیٰ، اپنے جادو سے اے موسیٰ، تم ہمارے پاس آئے ہو اس لیے تاکہ تم ہمیں نکالے ہماری زمین سے اپنے جادو کے ساتھ اے موسیٰ. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ بِمِثْلِهِ، تو ضرور ہم لائیں گے تیرے پاس اسی کی مثل جادوگر. یعنی انہوں نے جو لاٹھی پھینکی تھی، ایسا پھینکا تھا تو پھر وہ سانپ بن گیا تھا، تو فرعون نے کہا کہ ہم بھی اسی کی مثل جادوگر لائیں گے، پھر مقابلہ کریں گے. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، تو تم اپنے درمیان اور ہمارے مابین ایک وعدہ، موعد، ایک مقام، ایک دن مقرر کر. مثلی کے بعد یعارضہ نکال کر بتایا کہ تاکہ ان دونوں کا آپس میں معارضہ ہو، یعنی میرے جادوگروں کا اور تمہارا آپس میں مقابلہ ہو، معارضہ ہو، اس لیے میں جادوگروں کو بلاؤں گا. موعدہ کا مطلب ہوتا ہے وعدہ کرنے کا مقام، کہ جس مقام کا وعدہ کیا جائے کہ میں فلاں جگہ پہنچ جاؤں گا، تم بھی فلاں جگہ پہنچ جانا، تو یہ مقرر کرنا اس کو کہا جاتا ہے موعد. لذالک، لہذا، اسی وجہ سے، یعنی معارضہ کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے، یہ جو ہوگا اس لیے تم کوئی دن، کوئی مقام مقرر کرو. لا نخلفہ نحن ولا انت مقانا، نہ ہم اس کی مخالفت کریں گے اور نہ ہی تم اس کی مخالفت کرنا. مکانن، مکان کے اعتبار سے، تو مکانن منصوبن، یہ مقام منصوب ہے بنزع الخافض فی سون، سون میں خافض جر دینے والے کی نزع کے ساتھ، مکانن اس لیے منصوب ہے. اب سون کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ سون کا مطلب ہوتا ہے برابر. سون یعنی برابر ہو، یعنی وہ جو مقام ہے وہ ایسی جگہ پر ہو، ایسے مقام پر ہو جہاں تک بندے آسان کے ساتھ پہنچ جاتے ہوں، یعنی وہ درمیان کے اندر ہو، جہاں سے ہمارے لوگ آئیں گے اور جہاں سے تمہارے لوگ آئیں گے، تو ان دونوں کے درمیان مقام پر ایسی جگہ ہو جہاں پر لوگ جمع ہوں. تو سون کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بکسر اولی، اس کو سون کو سون بھی پڑھ سکتے ہیں کسرہ کے ساتھ، و دم ہی، اور دمہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، سین کی دمہ کے ساتھ اور سین کی کسرہ کے ساتھ، سون اور سون. اے وسطن، یعنی ایسا درمیانہ راستہ ہو، تستوی الیہ مسافت الجائی من الطرفین، دونوں طرفوں میں سے جو آنے والا ہے اس کی مسافت اس مقام کی طرف برابر ہو، یعنی درمیان کے اندر وہ مقام ہو. قال موسیٰ موعدکم یوم الزینۃ، اب یہ مقام بنایا، یعنی ٹائم بتایا، کہ وقت بتایا کہ کب ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا موعد یوم زینہ ہے. تو ان کے درمیان یوم زینہ منایا جاتا ہے، جیسے ہمارے درمیان یوم عید منایا جاتا ہے، یوم عید الاضحیٰ یا پھر عید الفطر. تو اسی طرح ان کے درمیان، بنی اسرائیل کے لوگوں کے درمیان یوم زینہ منایا جاتا تھا عید کے طور پر. کہتے ہیں یوم عیدن، یوم عیدن، وہ یہ ان کے لیے یوم عید کا. یتزینون فیہ، وہ اس دن کے اندر زینت اختیار کرتے تھے. ویجتمعون، اور وہ اس دن کے اندر جمع ہوتے تھے. تو زینت سے یتزینون، ان کی آپس میں مناسبت اور بتائی کہ ان دونوں کے درمیان کیا مناسبت تھی. تو یوم زینہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر وہ زینت کرتے تھے اور جمع ہوتے تھے. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسَ ضُحًى، اور لوگوں کو جمع کیا جائے گا وقت صبح کے وقت. یحشر کا معنی بتا رہے ہیں کہ یجمع اہل المصر،
مصر والوں کو جمع کیا جائے گا صبح کے وقت، وقتہ للنظر فی ما یقع، تو صبح کا وقت اس لیے مقرر کیا تاکہ اس کے اندر وہ مقرر ہو جائیں، یقع جس کے اندر وہ مناظرہ مقابلہ واقع ہوگا۔ فتولی فرعون فجمع کیدہ، تو فرعون لوٹا اور اس نے اپنے قید کو جمع کیا ہے۔ ادبرہ یہ فتولی کا معنی بتایا یعنی لوٹا۔ پھر کہا زوی قیدہ من السحرۃ، تو قیدہ اس کا اپنا قید تو نہیں تھا، قید کرنے والے وہ کیا تھے، جو مکر و فریب کرنے والے تھے وہ اس کے جادوگر تھے، تو یہ مجازن نسبت کی گئی ہے۔ تو زوی قیدہ من السحرۃ یعنی جو قید کرنے والے تھے جادوگروں میں سے، تو یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ ثم اتی بہم الوعد، پھر ان کے پاس وہ مقرر کردہ موقع آیا۔ ٹھیک ہے، ابھی اتنا کافی ہے، تو اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، پھر اس کا واقعہ پھر انشاءاللہ تعالی آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔